السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی 3 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. تین آیات ہیں جی. بسم اللہ الرحمن. جی کتبہ علیکم، کاف تا با مادہ، کتب یکتب لکھنا، کتبہ علیکم یہ ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں. فعل ماضی واحد مذکر مجہول کا قاعدہ ہے کتبہ. کتبہ علیکم علی حرف جر، کم انتم کی ہر حالت جر کی ضمیر، کتبہ علیکم تم سب پر فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے. اچھا اس میں ابھی آپ کو ترجمے کے ساتھ لے کر چلتا ہوں آگے، لیکن آگے چل کر پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کیا کیسے ایڈجسٹ ہو رہا ہے. آگے کیا ہے جی؟ اذا حضر احدکم الموت. اذا کیا ہے جی؟ جب. اور یہ فعل ماضی کے ساتھ آ کے اس کے معنی کو مستقبل میں لے کے چلا جاتا ہے. اور حضر یحضر، ہا ضاد را مادہ، حاضر ہونا، آ جانا. اذا حضر، حضر واحد مذکر غائب، تو اس میں ہوا فاعل ہے فی الحال. لیکن اب آپ اس پورے جملے میں دیکھیں اس کا فاعل کون ہے؟ حالت رفع موتو. حضر الموت، موت حاضر ہو گئی. اذا حضر الموت جب موت آئے گی. احدکم اب یہ مفعول ہے اس کا، تم سب میں سے کسی پر بھی، حالت نصب تم سب میں کسی پر بھی، جب موت آئے گی تم سب میں کسی پر بھی. لازم کر دیا تم سب پر جب تم میں سے کسی پر موت آئے گی. ان ترکا خیرن، ان کا مطلب اگر، ترکا یترکو چھوڑنا، خیرن یہ حالت نصب میں آ رہا ہے تو یہ مفعول ہے اس کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ. ان ترکا خیرن، خیرن یہاں پہ مال کی صورت میں ہے. ان ترکا خیرن اگر وہ کچھ مال چھوڑے. یعنی اب آپ اس کو ایڈجسٹ کریں تھوڑا سا. اذا شرط بن کے آتا ہے، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی پر موت آئے گی. اب جواب آ رہا ہے کتب علیکم، تو تم سب پر لازم کر دیا گیا ہے. اب کیا لازم کیا گیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اور یہ بھی جواب شرطی ہے. ان ترک خیرن اگر وہ کوئی مال چھوڑے. اچھا خیرن دیکھیں نکرہ ہے، کوئی مال چھوڑے، کچھ بھی چھوڑ رہا ہے وہ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آگے کیا ہے جی؟ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. ہاں جی. اب کتبہ مجہول واحد مذکر غائب، اب وہ کیا چیز ہے؟ الوصیۃ، یہ نائب الفاعل ہے اس کا، کہ تم سب پر وصیت لازم کر دی گئی ہے. کن کے لیے؟ اب لام حرف جر متعلق فعل، والدانی والدینی والدینی والدین کے لیے لام حرف جر، واو عطف اسی پر، الاقربون
رشتہ دار, اور اس کی حالت جر اقربین, لام کی وجہ سے حالت جر, تمہارے قریبی رشتہ داروں کے لیے. بالمعروف ہی, بالمعروف با حرف جر, المعروف یعنی کیا؟ ہاں جی, رائج طریقے سے, رائج طریقے سے. لیکن وہی بات پہلے والی کہ رائج طریقہ کون سا ہو؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. مطلب اس پہ انہوں نے لکھا ہے دستور کے مطابق. اس وقت جو دستور تمہارا ہوگا, اور وہ دستور اسلام نے آلریڈی سیٹ کر دیا ہوا ہے, کیونکہ یہ آیت منسوخ ہو رہی ہے. جب وراثت کا قاعدہ آیا تو پھر اس کا بہت بڑا پورشن منسوخ ہو گیا, صرف ایک پورشن باقی رہا, وہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. اچھا جی, آگے کیا ہے؟ حقاً علی المتقین. حقاً, اب یہ کتب علیکم الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً علی المتقین, یعنی کس حال میں تم پر یہ لازم کی گئی ہے کہ حق ہوتے ہوئے کن پر؟ متقین پر. متقونہ کی جمع متقین علی المتقین, یعنی متقیوں پر. اچھا, یہاں پہ دو ڈیفرنٹ ترجمے اس کے کیے گئے ہیں, دو ڈیفرنٹ گرامر کی گئی ہیں. ایک نے یہاں پہ بریک کر کے یہاں پر اس کو نصب کی حالت میں پڑھا ہے کہ یہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمفسس کیا ہے اس کو, اس لیے اس کو حالت نصب میں رکھا گیا ہے کہ حق ہے متقین پر, لازم ہے متقین پر یہ کہ وہ یہ کام کریں, متقیوں پر یہ بات لازم ہے. اچھا, یہ آیت کچھ طرح سے تو منسوخ ہوتی ہے, لیکن کچھ طرح سے یہ باقی بچتی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے اس معاملے پہ بیان پڑھا تھا, بلکہ سنا تھا میں نے بیان ان کا. انہوں مختصراً آپ کو صرف 1-2 منٹ میں ان کا میں پوائنٹ بتاتا ہوں وہ کیا تھا. وہ کہتے کہ ہمارے گھروں میں جو استعمال کی چیزیں ہیں, جیسے ہم گولڈ لاتے ہیں, دیکھیں گاڑی ہے وہ تو میرے نام ہے, اب گولڈ آپ کے گھر میں ہے, وہ جی گھر میں پڑا ہے. وہ کہتے ہیں جب فوت ہو جاتا ہے کوئی تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں گولڈ ہم لیں گے, لڑکے والے کہتے ہیں گولڈ ہم لیں گے, کیونکہ نامینیشن کوئی نہیں ہے. جب لڑکے نے اپنی بیوی کو گولڈ دیا تھا تو کس میننگ میں دیا تھا, اس کو واضح کرنا پڑے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ایسی جو چیزیں جو آپ, جس طرح گھڑیاں ہیں جو آپ گھر میں بظاہر لگتا ہے تحفہ ہی ہوتا ہے, لیکن مرنے کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں جی, رجسٹرڈ نہیں ہے نا. اب دیکھو گولڈ رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی بھی اس پہ پھر وہ کر سکتا. حالانکہ تو وہ کہتے ہیں اس معاملے میں آپ لکھ کر رکھیں کہ یہ میں نے اپنی بیوی کو دیا, کہ اگر میں مر جاؤں تو کوئی اس سے سوال نہ کرے, کیونکہ یہ میں نے اسے دیا تھا, اسی کے لیے لایا تھا, یہ اسے میں نے تحفہ دیا تھا. ہوتا کیا, فوت ہوتے ہیں وہ گھر والے, لڑکے والے صاحب بھی ان کو پتا ہوتا ہے اس کے بعد 15-20 تولے سونا ہے, تو وہ کیونکہ کوئی لکھا ہوا ہی کچھ نہیں ہے, وراثت تو اس پہ ہوگی نا جو ریٹرن پراپرٹی ہے ہماری, وہ تو آٹومیٹکلی اس پہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہ معاملات ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پہ آگے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ سونے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر وقت میری وصیت لکھی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں میں نے بیوی کو دی تھیں, یہ اسی کی ہیں, کل کو میرے مرنے کے بعد کوئی جھگڑا نہ کرے اس سے. تو یعنی اس طرح وہ کہتے ہیں اپنے معاملات کو کلیئر رکھا کرو, تاکہ جب تم فوت ہو جاؤ تو پھر بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے کیا ہے جی؟ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلون. صحیح. اچھا جی, وصیت کے بارے میں بتا دیا گیا. فا استئنافیہ, نئی بات شروع ہو رہی ہے. من بیسیکلی ہوتا ہے کون, لیکن یہاں یہ شرط بن کے آ رہا ہے. من بدلہ فعل ماضی, واحد مذکر کا صیغہ, تفعیل باب سے آ رہا ہے. بدلہ یبدل, تبدیل کرنا. من بدلہ, جس نے تبدیل کیا. اچھا, ہم فی الحال نکال لیتے ہیں, بعد میں اس کو دیکھتے ہیں. فمن بدلہ, جس نے اسے تبدیل کیا. بعد ما, جو کے بعد. بعد ما سمعہ, سمع یسمع, یعنی اس نے سنا, وہی من سمعہ. پھر یہ کو واپس اکٹھا کر لیں.
فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے تبدیل کیا اسے بعد میں اس کے جو اس نے سنا اسے، یہ ہو بھی واپس جا رہا ہے۔ اب یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ وصیت کی طرف آ رہا ہے۔ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وصیت مؤنث ہے اور یہ ہو ہے، یہاں دو ڈیفرنٹ باتیں کی گئی ہیں۔ ایک نے کہا ہے کہ قاعدہ تو یہی ہے کہ یہ لہا ہونا چاہیے تھا اور یہ سمعہا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قرآن کا ایک ایکسیپشن سمجھ کے اسے قبول کر لیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری علماء نے یہ بات کی ہے کہ یہ ہو اس عمل کی طرف جا رہا ہے کہ وہ جو اس نے وصیت کرنے کا جو عمل کیا ہے، کہ اس نے وصیت کر دی ہے نا، وہ ایک اس نے فعل جو کیا ہے، یہ اس فعل کی طرف ریٹرن ہو رہا ہے، یعنی اس کام کو، اس وصیت کے کام کو جو اس نے کیا ہے، بدلہ، اس کام کو کوئی تبدیل جس نے کیا بعد اس کے کہ اس نے اس کام کا سن لیا تھا کہ ایک وصیت کی گئی تھی۔ اچھا، انما آپ کو بتایا تھا کس لیے آتا ہے، بالکل خاص کر دینے کے لیے، جس میں صرف کا میننگ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اسمہ علی، اسمہ مرکب اضافی، اسمہ اس کا گناہ، کس کا گناہ جی؟ من ہے یہ، یعنی اس کا گناہ، اسمہ اس بندے کا گناہ جو اس نے یہ تبدیل کیا سارا، اسمہ علی حرف جر، علی الذین، الذین اسم موصول، یبدلون، بدل یبدلو، یبدلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یبدلون وہ بدلتے ہیں، ہو پھر واپس ادھر ہی چلا گیا اسی کام کی طرف۔ اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہوگا، یبدلون ہو جنہوں نے اس کو بدلا، یعنی اس بدلنے کا جو عمل ہوا ہے اس کا جو گناہ ہے وہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو بدلا تھا۔ جیسے یعنی کسی نے وصیت کر دی اور بعد میں اگر کسی نے اسے تبدیل کر دیا تو پھر وہ تبدیل کرنے والا گناہ گار ہوگا، جو کر گیا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جنہوں نے بعد میں گڑبڑ کی ہے اور وصیت پہ عمل نہیں کیا، اصل میں گناہ گار وہ ہوں گے۔ آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ سمیع علیم، کیا مطلب ہوا جی؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سننے اور جاننے والا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پہ یہ صرف کر کے تخصیص کی گئی ہے، خاص کیا گیا ہے کہ اس کام کا جو گناہ ہے نا وہ لکھنے والے پہ نہیں ہوگا، وہ ان پہ ہوگا جو تبدیل کریں گے، جنہوں نے بعد میں گڑبڑ کی۔ جو کر گیا وہ تو اپنا کام کر گیا تھا۔ آگے کیا ہے جی؟ اسی پہ ہے نا، جس نے کی، جو وصیت کر گیا ہے نا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ اسی کی بات ہے کہ صرف اس کا گناہ ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے اسے بدلا۔ ہاں جی، لوگوں پر گناہ نہیں جنہوں نے وہ حصہ لیا، مال لیا، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، سوال تو بنتا ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ وصیت جو بدلنے والے ہوتے ہیں نا وہ وصیت بتاتے تھوڑی کسی کو کہ وصیت کیا تھی۔ جیسے زرداری نے وصیت بدلی تو اس نے پہلے اصل وصیت دکھائی تھوڑی تھی کہ اصل وصیت کیا تھی، اس نے تو بدل لی، بدلی ہوئی دکھائی ہمیں۔ اصل میں دیکھیں یہ آیت منسوخ ہے وراثت کے بعد۔ کس طرح؟ جی جی، نہیں وہ بات آپ کی، ہاں جی وہ گناہ اپنی جگہ بھئی آپ نے وصیت کی کہ بھئی، کیونکہ وصیت 1/3 ہم کر سکتے ہیں، اور اس کی ہم نے وصیت کی اگر اور اس کے بعد اسے کسی نے تبدیل کر دیا تو وہ کام تو اپنی جگہ رہے گا۔ دیکھیں جو منسوخ کیا ہوا ہے کہ مکمل کوئی اپنی وراثت کی وصیت نہیں کر سکتا۔
ہاں جی معروف ختم ہو گیا، اب وہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ یہ اس کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو حصہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ بھئی اتنے حصے کی آدمی اپنی وصیت کر سکتا ہے، اس میں اگر کسی نے گڑبڑ کر دی تو ہاں جی آگے چلتے ہیں جی. فمن خافا من موسن جانفن او اسمن، یہاں تک جی. اب پھر وہی شرط آ رہا ہے، فمن خافا، خا واو فا مادہ، خافا یخافو خوف زدہ ہونا، فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، وہ خوف زدہ ہوا. فمن خافا جو خوف زدہ ہوا کس بات سے؟ من موسن، یہ تھا موسیون وصیت کرنے والا، موسیون وصیت کرنے والا، من سے بنا موسیین، وہ پھر قواعد ہو کے یا ڈراپ ہو گیا. من موسن جو خوف زدہ ہوا وصیت کرنے والے سے، جانفن، جانفن کا مطلب ہوتا ہے طرفداری کرنا، کسی کی طرف جانبدار ہو جانا غیر ارادی طور پہ، یعنی کسی بھی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کوئی بھی، یعنی وہ نہیں چاہ رہا کرنا لیکن پھر بھی اس کا دل جھوکا چلا جا رہا ہے اور وہ غیر ارادی طور پہ وہ کام کر بیٹھتا ہے. جانفن طرفداری کرنا، او اسمن، دیکھیں وہ الگ کر دیا گیا، یا جان بوجھ کر گناہ کرتے ہوئے، یعنی جان بوجھ کر کوئی وصیت غلط کر رہا ہے. یعنی اگر جو خوف زدہ ہوا من موسن وصیت کرنے والے کے دو کاموں کی وجہ سے، یہ حال ہے وصیت کرنے والے کا، طرفداری اور گناہ. اب جس کے لیے بات آ رہی ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. اچھا جی، ہوا کیا؟ جو اب وہ جو آدمی، یعنی کوئی آدمی وصیت کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں لیکن ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ طرفداری سے ادھر نہ چلا جائے یا گناہ کی وجہ سے کسی کے لیے غلط حصہ نہ لکھ دے. فَأَصْلَحَ، اصلح یصلح بہتر کر دینا، اصلاح کر دینا، فعل ماضی واحد مذکر. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ اصلاح کرے ان کے درمیان. وہ بینہم کیا ہے؟ وہ جو وراثت والے تھے، جن کے لیے وراثت لکھی گئی، وصیت لکھی گئی، جو وارث ہیں. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان اصلاح کرے. لا نفی جنس آ رہا ہے، دیکھیں لا ریبہ والا قاعدہ، اسمن ہوتا ہے، اسمن سے اسما حالت نصب میں بولا گیا، لا کسی قسم کا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں وہ وصیت کرنے والے نے وصیت کی لیکن اس نے اسے چینج کر دیا، قاعدے کے مطابق لے آیا اسے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی، اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان، تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کسی آدمی وصیت کرنے والے نے زیادتی کی وصیت کرتے ہوئے، لیکن بعد میں پھر وارثوں میں سے یا جو گواہ تھے ان میں سے کسی نے اٹھ کے کہا نہیں بھئی یہ زیادتی ہے، اس کو اتنا دو، اس کا اتنا بنتا ہے، اس کا اتنا بنتا ہے، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کسی قسم میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے تو اچھا کیا، الٹا اصلاح کر دی. تو دونوں باتیں لکھ دی گئی. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ غفور نے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. میں وصیت کر رہا ہوں اور میں نے وصیت میں یعنی جانبداری سے یا ارادتاً. چل جی اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بہت سی احادیث آئیں گی جو ہمیں بہت سی سیکھنے کی چیزیں ملیں گی. تفسیر ابن کثیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے خوب جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے.
تفسیر والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم، پھر وارثوں کے لیے اس کی منسوخی۔ اس آیت کریمہ میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا۔ صحیح قول کے مطابق آیت میراث کے نزول سے قبل وصیت کرنا واجب تھا، مگر جب آیت میراث نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور میراث کے مقرر کردہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار پائے جو حقداروں کا لازمی حق ہے، جس کے لیے نہ وصیت کی ضرورت ہے نہ وصیت کرنے والے کے بارے احسان ہونے کی۔ چنانچہ سنن اور دیگر احادیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ امام احمد نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو فرمایا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اسے دیگر جو ہے وہ علماء نے بھی لکھا ہے۔ اب ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کریمہ الوصیۃ للوالدین والاقربین کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے اس آیت کریمہ نے منسوخ کر دیا، سورہ نساء آیت نمبر 7 نے۔ آگے فرماتے ہیں جی وارث نہ بننے والے رشتہ دار کے لیے وصیت۔ اب باقی رہ گئی وہ وارث جن کا میراث میں حصہ مقرر نہیں، تو یہ مستحب ہے کہ مال کے ثلث حصے میں سے ان کی وصیت کر دی جائے، یعنی 25%، 33%، ثلث یعنی تیسرا حصہ، تو یعنی 33% جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے تاکہ آیت وصیت پر بھی عمل ہو سکے۔ اچھا کر سکتا ہے۔ پھر صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے۔ یعنی جس چیز کا وصیت کرنے کا اس کا ارادہ ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی وصیت اپنے پاس رکھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں اپنے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں جن میں رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ دستور کے مطابق وصیت۔ دستور کے مطابق وصیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسراف اور بخل کے بغیر اس طرح وصیت کی جائے جس سے وارثوں کی حق تلفی نہ ہو، یعنی وصیت تو کی جائے لیکن وارثوں کو اس سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت مال اور بہت مال ہے اور وارث صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے مال کے 2/3 حصے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی نصف مال کے بارے میں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی 1/3 کے بارے میں؟ فرمایا ہاں 1/3 کے بارے میں وصیت تو کر سکتے ہو لیکن 1/3 بھی بہت ہے، اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر بنا کر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اچھا اس حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں مال جمع کرنے کے معاملے میں کہ جی اپنے جو وارث ہیں ان کو مالدار چھوڑ کے مرو، نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر تمہارے پاس مال ہے تو پھر تم وارثوں کو دے کے جاؤ، پھر اس کو ادھر ادھر اڑا کے نہ جاؤ کہ جی میں اتنے اسے صدقہ کر رہا ہوں، نہیں، پھر ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ تم ساری زندگی مال اسی لیے کماؤ کہ تم وارثوں کے لیے اکٹھا کر رہے ہو، نہیں، اس طرح کی کوئی تعلیم دین میں نہیں ہے کہ اس لیے دنیا کماؤ کہ وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، نہیں۔ اس کے بارے میں دوسری حدیث موجود ہے، تم کہتے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، مال تو وہ ہے جو تم نے ساتھ لے کے جانا ہے، تم نے پہنا بوسیدہ کر دیا، کھایا اور ہضم کر لیا، باقی کیا بچا؟ تمہارا تو کچھ نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو دین میں کہیں بھی کوئی حدیث کوئی آیت یہ بات نہیں کہتی کہ تم اس کام میں لگے رہو کہ وارثوں کے لیے مال اکٹھا کرو۔ تو یہ حدیث تو واضح اس بارے میں کہ جو ہے تو پھر ایسا نہ کرو۔ ایسا ابھی یہ صحابی یہی کہہ رہے تھے نا کہ میری ایک بیٹی ہے تو میں آدھا صدقہ کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، تم 1 حصہ صدقہ کرو باقی اسے دو، اور وہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے کہ جو تم یہ کر رہے ہو یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اگر لوگ 1/3 کے بجائے 1/4 حصے تک کی وصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1/3 کے بارے میں وصیت کر تو سکتے ہو لیکن 1/3 بھی بہت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدل لیں، اور بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص وصیت کو بدل دے اور اس میں تعریف کر دے تو اس نے اس کے حکم کو بدل دیا اور اس میں کمی بیشی کر دی، وصیت کو چھپانا اس میں بدرجہ اولا داخل ہوگا۔ اس کے بدلے میں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی علماء سے مروی ہے کہ میت کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا اور گناہ ان لوگوں کو ہوگا جو وصیت بدل دیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میت نے کیا وصیت کی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جن لوگوں نے وصیت کی گئی تھی اسے سنا اور اس کے بعد اس میں تبدیلی کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات کا تذکرہ کرتا ہے نا تو وہ آیت کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن خاف من موص جنفا و اثما، پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ جنفن کے معنی ہے غلطی سے، اور یہ لفظ ہر قسم کی غلطی پر مشتمل ہے، مثلا یہ کہ کسی واسطے یا وسیلے سے کسی وارث کو اس طرح زیادہ دلوا دے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ وصیت کر دے کہ یہ فلاں شخص کو اتنے میں فروخت کر دی جائے، یا بیٹی کو اس کے حصے سے زیادہ دینے کے لیے نواسے کو وصیت کر دے اور اس کے کچھ اور طریقے اختیار کرے۔ غلطی خواہ کسی قصد اور ارادے کے بغیر طبعی محبت و شفقت سے کی ہو یا جان بوجھ کر، گناہ سے تو وصی جس کو وصیت کی گئی ہے اس کے رد و بدل میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ وصیت کو شرعی احکام کے مطابق کر کے جاری کر دے۔ ہاں جی، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو وصیت کی گئی ہے نا، اگر وہ گناہ کے ارادے کے بغیر اس کو درست کر دے، اس کو جائز معاملات کر دے، تو اس پہ اس کے کوئی گناہ نہیں ہوں گی۔ یہ وصیت بدلنے کے حکم میں داخل نہیں ہوگا کہ اس نے وصیت بدل دی تھی۔ آگے فرماتے ہیں تاکہ وصیت کرنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور شرعی حکم بھی، اس قسم کی اصلاح اور تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصیت میں عدل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے برے عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے اس کے نیک عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیها ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بس جی یہاں پہ اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ تو الحمدللہ ہم نے آج 3 آیات کی، انشاءاللہ کل جو آنے والی آیات ہیں اس میں روزے کے احکام ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کچھ آیات تک احکامات چلیں گے، سورہ بقرہ کا یہ احکامات کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔